فرمایا ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے لوگ ہم نے بھیجے، ہادی بھیجے۔ تو یہ انبیاء تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مستقل اور مسلسل تشریف لاتے رہے اور اپنی اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام جن کا بار بار ذکر ہوا اور ان کے نام سے پوری ایک سورہ جو آگے آپ سنیں گے وہ نازل ہوئی، آج بھی ان کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، اور حضرت صالح علیہ السلام آپ نے بھی اپنی قوم کو نصیحت فرمائی اور واعظ فرمایا، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی سمجھاتے ہوئے چلے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اس زمین پہ بسنے والوں کو راستہ دکھاتے رہے اور اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھاتے رہے اور شرک سے بچاتے رہے۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بڑی ہی بے حیائی کی باتوں سے روکا اور منع کیا۔ تو یہ سب سلسلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن بار بار یہ چیزیں تاریخ کے یہ اوراق پلٹ پلٹ کے ہمیں یہ سارے نقشے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ قومیں تباہ ہو گئی۔ تو یہ وہ ہیگل کے فلسفے کے مطابق کوئی ایسا ڈائلیکٹیکل پروسیس نہیں تھا جیسے اس نے پیش کیا ہے۔ مغرب کا تاریخ کو پڑھنے کا نظریہ ہم سے مختلف ہے۔ مغرب جس انداز سے اس تاریخ کو دیکھتا ہے وہ ہیگل کی تاریخ ہے، اور ان کے اور جو ہسٹورینز ہیں ان کی تاریخ ہے۔ ان کے نظریات میں تاریخ بھی ایک قدرتی عمل ہے، اور قدرت کا ایک پہیہ ہے جو گھومتا رہتا ہے، آٹومیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں، قومیں وجود میں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پروسیس سے گزرتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ جب کسی قوم کا مرج ہوتا ہے زمین پہ کسی تہذیب کا تو وہ تھیسس بنتا ہے، پھر اس کے جواب میں ایک اینٹی تھیسس تیار ہو جاتا ہے جو 100-200 سالوں کے اندر، چند صدیوں میں یہ سارا پروسیس خود بخود ہوتا ہے، اور پھر وہ اینٹی تھیسس جو ہے وہ تھیسس کو ختم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے کچھ باقیات ہوتے ہیں وہ مزید اینٹی تھیسس سے مل کر ایک نیا وجود، ایک نیا فنومینا بنتے ہیں، اس کو سنتھیسس کہتے ہیں، اور پھر سنتھیسس تھیسس بن جاتا ہے، پھر اس کا اینٹی تھیسس آ جاتا ہے، پھر سنتھیسس بن جاتا ہے۔ تو گویا ایک پہیہ ہے جو گھومتا رہتا ہے، اور یہ انسان اور انسان کی تاریخ اس پہیے کے اندر بند کر دی گئی ہے، تو یوں یہ گردش کرتی رہتی ہے، جیسے زمین سورج کے گرد اور سورج اس کائنات کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ انسانی جو تاریخ ہے یہ بھی آپس میں ان مختلف مظاہر کے اندر گردش پذیر ہے، کبھی ایک مظاہرہ پھر اس کے جواب میں دوسرا مظاہرہ۔ اس میں ہیگل کو کہیں حق و باطل کی کشمکش نظر نہیں آتی اور نہ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ تاریخ کی خود ساختہ تعبیر ہے جس سے اس نے تاریخ کے مسئلے کو حل کیا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کو اپنے اینگل سے سمجھیں گے اور اپنے زاویے سے پرکھیں گے تو پھر حق و باطل کے نشانات آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ خدا نے جب یہ دنیا بنائی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک فہم بھی دیا ہے، ایک اینگل بھی دیا ہے، اس سے بھی ہمیں کام لینا پڑے گا، ورنہ ہمیں ایسی ہی ٹھوکریں کھائیں گے۔ اس سے پہلے ڈارون نے ہمیں گمراہ کیا ہوا، پوری دنیا کو گمراہ کر دیا حیاتیات کی سطح پر، کہ وہاں اس نے بایولوجی کی اور انسانی تخلیق و ارتقاء کی اور تمام اسپیشیز کی تخلیق و ارتقاء کی ایسی تعبیر پیش کی کہ وہاں اس نے نظریہ تخلیق کو، پیدا کرنے والے کو نکال کے باہر کر دیا، اور یوں خود بخود آٹومیٹیکلی ایک بایولوجیکل جو چکر ہے وہ ہمیں سمجھا دیا کہ بس یہ ہو رہا ہے کہ دنیا سروائیول آف دی فٹسٹ میں جاتی ہے اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس اس سے گزرتی ہے، پھر اس سے سروائیول آف دی فٹسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نیچرل سلیکشن آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک
3 ڈائمینشنل قسم کا چکر ہے جس میں ساری حیاتیات اور بایولوجی کی دنیا بند کر دی گئی، اور ہیگل نے انسانی قوموں اور تاریخ کو اس طرح 3 ڈائمینشن میں بند کر دیا۔ تو ان سب نے یہ کیا کہ خدا سے انہوں نے معاذ اللہ جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ مذہب بیزار لوگ تھے، ان کو خدا اور خدا کا اتارا ہوا دین نہیں چاہیے تھا۔ اور کیوں نہیں چاہیے تھا؟ اس لیے کہ یورپ کے کلیساؤں نے اور عیسائی پادریوں کے جبر نے اور ان کے استبداد نے اس نئی پیدا ہونے والی دنیا انٹلیکچوئل ورلڈ کو اپنے سے بدزن کر دیا تھا۔ انہوں نے جس طرح کا جبر اور استحصال کیا اور ایکسپلائٹیشن کیا ہے اور لوگوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی مذہب کے نام پہ، تو اس سے پھر ایک بیزاری کی لہر پیدا ہو گئی، بیداری کے ساتھ بیزاری بھی پیدا ہو گئی۔ تو یہ انلائٹنمنٹ جو ہے یہی ان کی مذہبی تاریکی کا سب سے بڑا آغاز بن گیا۔ یہاں سے مذہب کے چراغ بجھا دیے گئے۔ تو پھر انہوں نے جس سطح پہ سوچنا شروع کیا وہ سارا ایک گاڈ لیس قسم کا انوائرمنٹ تھا، اور گاڈ لیس انہوں نے ہو کر کے جب سوچا تو یہ سب نظریات سامنے آ گئے، جس میں ان کا فلسفہ حیات، ان کا فلسفہ تاریخ، ان کا فلسفہ سیاسیات، ان کا فلسفہ معاشیات، یہ سب گاڈ لیس ہے۔ فلسفہ معاشیات میں ان کے کارل مارکس اور یہ دنیا میں آئے، اور انہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کا فلسفہ پیش کر کے یہاں سے خدا کے وجود کو خارج کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ ہمارا معاشی جو نظام ہے وہ بھی خدا کے بغیر ہی چلے گا۔ دیکھیں آپ، یہ سارے بڑے بڑے ایشوز ہیں، بڑے بڑے مسئلے ہیں، جہاں کھڑا ہو کے انسان آج پوری مذہبی تھیم سے اور مذہبی اپروچ سے ٹکرا گیا ہے۔ یہ ویسٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے سامنے آج یہی چیلنجز ہیں جن کا جواب دینا ہے اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت دین کی تبلیغ سے۔ یہ ہم نے مغرب کو سمجھانا ہے کہ تمہارا یہ سفر، یہ تاریخ ترین سفر ہے، یہ ڈارک ایج ہے تمہارا، یہ کوئی حقیقی انلائٹنمنٹ نہیں ہے، یہ دراصل تمہاری سیاہ دور ہے، تمہارے اندھیرے کا دور ہے، اور اس میں تم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اور یہی وجہ آج کم و بیش 100 سال کا عرصہ کچھ اوپر گزرا ہے کہ دنیا اب تک اپنے مسئلے کا حل نہیں پا سکی۔ انسان آج بھی اسی طرح پریشان ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، آج بھی وہی بے چینی اور وہی اضطراب ہے۔ اقبال نے بہت خوب کہا کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ یہ انسان کا سب سے بڑا فیلئر ہے۔ اللہ کی کتاب ہمیں ان تمام اسٹیجز پر، ان تمام لیولز پر وہ روشنی فراہم کر رہی ہے کہ آؤ اس کے ذریعے سے اپنی حیاتیات کی حقیقت کو بھی سمجھو، اپنے عروج و ارتقاء کی حقیقت کو سمجھو، تاریخ کو ٹھیک کرو، تاریخ کو صحیح سے سمجھو، انسانی تاریخ کو کسی ڈائلیکٹیکل پروسیس کے اندر بند کر کے مت دیکھو، کسی جدلیاتی نظام کے پنجرے کے اندر بند کر کے مت دیکھو۔ انسان کا مقام اس سے بلند ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک چیز پیدا ہوئی، پھر اس سے دوسری چیز پھر اس کے مقابلے میں آئی اور پہلی چیز کو فنا کیا، اور بڑی طاقت اوپر آ گئی، چھوٹی طاقت ختم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی مخلوق ختم ہو گئی، اور اس طرح بڑی بڑی مخلوق قابض ہو گئی وغیرہ۔ یہ انسان کا معاملہ نہیں ہے۔ انسان کا مسئلہ ہے حق و باطل کی جنگ کا مسئلہ، حق و باطل کے مارکے میں انسان نے کیا کردار ادا کیا یہ سمجھو۔ اللہ کے پیغمبر پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ہزاروں سال کی تاریخ میں ایک ہی بات کرتے گئے۔ اگر یہ کوئی ڈائلیکٹیکل پروسیس ہوتا تو وہ وقت کے دھاروں کے مطابق بات کرتے، وہ پھر تھیسس اور اینٹی تھیسس کے انداز سے بات کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو کلمہ آدم علیہ السلام نے پڑھا ہے وہی کلمہ محمد رسول اللہ کا تھا۔ جو حقیقت حضرت آدم نے بیان کی کہ لا الہ الا اللہ،
کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہی حقیقت ہزاروں سال کے بعد محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی، اور یہی حقیقت اب قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ اس لیے اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ بس ایک ہی حق ہے اور وہ سارے انبیاء کی زبان پر قائم ہے، چاہے حضرت نوح علیہ السلام ہوں یا پھر ان کے بعد اور انبیاء، حضرت ابراہیم، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت لوط، اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی بات کرتے گئے۔ اور یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس حقیقت کی کہ ہزاروں سالوں تک یہ اللہ کے برگزیدہ بندے جو مختلف قوموں میں تشریف لائے، جن کی زبانیں الگ، جن کا کلچر الگ، جن کی تہذیبیں الگ الگ، لیکن سب کی بات آپس میں اس طرح سملر تھی کہ اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں تھا۔ ان کی روحانی اقدار ایک ہی تھی، ان کا پیمانہ ایک تھا، ان کی دعوت ایک تھی، ان کی تبلیغ ایک تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں آج تک ہزاروں سالوں تک آنے والے مختلف تہذیبوں میں پیدا ہونے والے دانشور کبھی ایک بات نہیں کر سکتے، کبھی ایک چیز نہیں لا سکتے، نہ پچھلے گزرے ہوئے دانشور اور فلاسفر ایسے ہوئے، نہ آج کے سائنسدان جو ہیں وہ کبھی ایک کسی فارمولے یا کسی ایک ریسرچ پر کھڑے ہو سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے کہ ہزاروں سال کی تاریخ گزر جانے کے باوجود سب ایک ہی بات کرتے رہے۔ اور آج پھر جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پہ تشریف لائے تو آپ نے قیامت تک کے لیے اسی بات کو جو ہے اسٹیبلش کر دیا کہ اب یہی وہ آخری بات ہے، جو سب سے پہلی بات تھی وہی آخری ہے۔ قیامت تک یہی کلمہ ہے، یہی حق ہے، یہی معیار ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا حقیقت ہوگی، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی اس پیغام کے حق ہونے کے لیے، اللہ کے دین کے حق ہونے کے لیے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جناب، جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخ جو ہے یہ ہماری تہذیبوں کا قبرستان ہے، تو یہ ساری تہذیبیں سب دفن ہو گئیں، اور ایک بار نہیں، کئی بار دفن ہو چکی۔ تہذیبوں کے اوپر تہذیبیں دفن ہو گئی۔ آج زمین کی کھدائیوں میں وہ تہذیبیں نکلتی ہیں، متحجر پتھر بنی ہوئی فوزلز کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں، اسکیلیٹنز کی شکل میں، مجسموں کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ان کے سارے سیاہ کارنامے اور ان کی باطل زندگیاں وہ بھی سب متحجر ہو گئی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اعمال حق تھے، جو اپنے نبیوں کے پیچھے چلے، ان کے روشن کارنامے مینارہ نور بن کے ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج وہ افراد کی سطح پر یا بعض اقوام کی سطح پر رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک روشن مینارہ ہیں۔ چنانچہ افراد میں سب سے پہلے انبیاء اور پھر ان کے پیچھے ان کے فالوورز ہیں۔